بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ولاگ باقاعدہ ترتیب شدہ ہے۔ اس سے پہلے آج تک میں نے جو بھی ولاگ کیا وہ اسی طرح کیا۔ لطیف کھوسا، اعتزاز احسن کیا پیپل پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو دوبارہ شروع کرنا اور معافی مانگنا اور ان کو شاید دوبارہ دنیا کے اندر لانا اور خراج عقیدت پیش کرنا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سوشل میڈیا کے دوستو، آج کا میرا ولاگ ایک لحاظ سے انتہائی اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں سب سے پہلے لطیف کھوسا، اعتزاز احسن کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس کے بعد عمران ریاض کا جو موجودہ انٹرویو ہے اس کے حوالے سے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ قاضی فائز عیسیٰ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ڈسکس کرنے کے لیے اور ان کو باعزت بری کرنے کے لیے حرکت میں آگے ہیں۔ عمران ریاض پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم نام، ایک حق کی آواز۔ اس نے انتہائی زبردست اپنے انٹرویو میں انکشافات کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں اگر مر جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا زندہ رہنے سے، کیونکہ اس نے کہا کہ 3 افراد تھے جو مجھ پہ سب سے زیادہ تشدد کیا کرتے تھے۔ میری زبان کے اوپر گرم راڈ یا جو بھی رکھا جاتا تھا۔ یہ آج کی سٹوریز ہے جن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بہت اہم قسم کے معاملات ہیں جو اس حوالے سے میں لے کے آؤں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ حامد میر جس نے عمران خان کے خلاف اور صحافیوں کے خلاف، ارشد شریف اور جو بھی ہے، کوئی آواز بلند نہیں کی تھی، آج وہ اپنا وہ والا دکھڑا، وہ والا سلسلہ جو شاید وہ سنا نہیں پا رہا تھا، اب وہ سنانا شروع ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں بات کروں گا انتہائی محترم عمران ریاض کے حوالے سے۔ دوستو، عمران ریاض ایک ایسا عظیم سپوت تھا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ کس لیے دبا دیا گیا؟ کہ وہ شاید عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کرتا تھا جو حق کے اوپر مبنی ہوتی تھی۔ اداروں سے اس کا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہو گیا، ادارے اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس نے اپنی آواز میں کہا کہ مجھے رانا ثناء اللہ نے اغوا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آرمی نے اس کو اغوا نہیں کیا، یہ سارا کیا دھرا رانا ثناء اللہ کا ہے، اور اسی نے یہ پورے پاکستان کے اندر غدر مچایا ہوا تھا، کیونکہ وہ وزیر داخلہ تھا۔ اس سے پہلے وہ 100% مجرم ہوتے ہوئے لاہور ماڈل ٹاؤن کے واقعات میں بڑی آسانی سے عدلیہ کے کانوں کے اوپر پیار محبت کا ہاتھ رکھ کے بری ہو گیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ عدلیہ کے لوگ ان کے اپنے ہاتھوں کے تیار ہوئے لوگ ہیں، وہ جس وقت چاہیں، مرضی ہے عدلیہ کے ان لوگوں کو لفافے کے ذریعے یا سیاسی رشوت کے طور پہ کچھ دے کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ دوستو، وہ کیسے؟ آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی پچھلے دور میں کسی بھی جگہ کوئی جوڈیشری میں جج بھرتی کیے گئے تو وہ سیاسی رشوت کے طور پہ ان ججوں کو بھرتی کیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ امپروو کرتے کرتے ایک خاص منزل پہ آ کے ہائی کورٹ کے جج بنے اور سپریم کورٹ کے اندر جج بن گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی ایفیلیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔
عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان 2 نمبر آدمی نہیں ہے، عمران خان رشوت دینے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ رشوت کو اگر زمین کے اوپر تھوک پھینکا ہو تو رشوت کو اپنی زبان سے وہ چاٹ لیں گے۔ تو آج اس ملک کے اندر اقتدار کی شمع جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ شاید بجھی ہوئی شمع تو ہو سکتی ہے لیکن روشن شمع نہیں ہے۔ اس روشن شمع کے اندر اداروں کا بھی کچھ رول تھا۔ روشن شمع یاد رکھیے گا ان کے نقطہ نظر میں بجھی ہوئی شمع کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ عمران خان نے اس ملک کو ایک شعور دیا، ایک جذبہ دیا، ایک ولولہ دیا۔ آج دیکھیں ایک موبائل ایٹم بم کی صورت میں، نائٹروجن بم کی صورت میں، ہر گھر کے ہر فرد کے پاس یہ ایک زبردست آلہ ہے۔ اس آلے سے وہ اپنے دل کی آواز، اگر ان کو عدالتی لیول سے، قانونی لیول سے، کسی بھی لیول سے روکا جاتا ہے تو یہ لوگ بجائے احتجاج کرنے کے اپنے دل کی بڑاس اس موبائل کے ذریعے نکالتے ہیں اور ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانے والے لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے پیپل پارٹی کا راؤ انوار کے حوالے سے ایک انٹرویو جو کروایا گیا، کیونکہ زرداری شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پچھلے دور کے پر جو ہیں، پنکھ جو ہیں وہ بکھیر سکتا ہوں۔ آرمی کو بھی اس پہ سخت قسم کا دکھ ہے جو اس نے مختلف جگہوں پہ باتیں کی ہیں، تو ایک چھوٹے سے جھٹکے پہ اس نے اپنے آپ کو واپس رول بیک کر لیا ہے۔ دوستو، ہیرے موتیو، اس ٹائم جو اس وطن عزیز کے اندر لا قانونیت ہے، آپ دیکھیں ایک پولیس کا سپاہی، ٹریفک پولیس کا سپاہی، وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک جابر شخص بن گیا ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کی کمپلین اگر ڈی آئی جی ٹریفک کے پاس لے کے جاتی ہے تو ڈی آئی جی ٹریفک اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد پولیس وہ کہتا ہے جی میرا کوئی بھی کانسٹیبل رشوت نہیں لیتا۔ آئیے آئی جی صاحب، میں آپ کو کئی ویڈیوز دیتا ہوں جو آپ کے اسلام آباد کے سپاہی سے لے کے انسپیکٹر تک لوگ ہیں جو رشوتیں لے رہے ہیں۔ اگر میں نہ پرووائڈ کر سکوں تو تب آپ کہیں۔ یہ جتنے بھی ناکے ہوتے ہیں ان کے اوپر رشوت لی جاتی ہے۔ میاں عمران لاہور کا ایک زبردست کرائم رپورٹر ہے۔ میری اس کے ساتھ عمران خان کے زمان پارک میں ایک بہت بڑی جھڑپ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں ہماری آپس میں دوستی ہوگی۔ اس نے ابھی انکشاف کیا کہ ایک ایس ایس پی کے پی کے، اس نے ایک گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک خاتون سے زبردستی اس نے طلق بنا کے میاں سے طلاق لینے کے لیے بات کی۔ وہ عورت تیار ہوگی، میاں بھی تیار ہو گیا طلاق دینے کے لیے، لیکن شرط کیا تھی کہ آپ طلاق لو، آپ میری رکھیل بن کے رہو گی، آپ میری خادمہ بن کے رہو گی۔ تو یہ اس ملک کے پولیس کے وہ لوگ ہیں جو کل سپاہی تھے، سپاہی سے پروموٹ ہو کے آج وہ ایس ایس پی بنا ہے۔ تو دوستو، اس ملک کا سسٹم، اس ملک کا نظام سب خراب ہو چکا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ ملک آئندہ سروائیو کر پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ انشاءاللہ کرے گا۔ اگر آپ عدلیہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو جج اس ٹائم خوب دونوں ہاتھوں سے رشوت کما رہے ہیں۔ میرا ایک پلاٹ تھا، اس پہ ججوں نے، اسلام آباد کے ججوں نے باقاعدہ میرے خلاف فیصلہ دیا آن دی ریکارڈ۔ آج تک 2 سال 3 سال ہوئے ہیں۔ وہ پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر ایڈجرن ہو گیا کیس، اور وہ کیس لگنے نہیں دیتے۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، سی ڈی اے کے اندر چلے جائیں، وہاں اس ٹائم لاکھوں روپیہ رشوت لی جاتی ہے، اور لاکھوں روپیہ رشوت لے کے جائز کو ناجائز بنایا جاتا ہے اور ناجائز کو
جائز بنایا جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے جی کہ اس ٹائم جو ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو گئی ہے، لوگوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نفرت کے بیج جو ہے وہ بو دیے گئے ہیں۔ آرمی جو کبھی اس ملک کے مقدر کا سکندر تھی، پاکستان کے ماتھے کا جومر تھی، آج عوام کے سامنے اس عظیم فوج کو لا کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ آج عوام کے اندر ہمیں دکھ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ وطن عزیز کے سپوت جو 23 کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، آیا آج تک ہم دہشت گردی نہ روک سکے؟ کیوں نہ روک سکے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ عمران خان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ اس نے یہ کہا ہے، عمران خان نے، کہ ووٹ فار چینج، ہوپ فار فیوچر، اونلی عمران خان۔ کیا کہا ہے؟ ووٹ فار چینج، ہوپ فار فیوچر، اونلی عمران خان۔ عمران خان کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سوچ پاکستانی عوام کے لوگ جو ہیں وہ سوچ نہیں پا رہے اور نہ ہی سوچیں گے۔ یہاں سب سے خوبصورت اور مزے کی بات جو اس ویلا کے اندر میں دے رہا ہوں، عمران خان پہ کتنی سختیاں ہیں، کتنی ٹینشن ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنے ورکروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے پرامن جدوجہد کرنی ہے، آپ نے الیکشن میں بھرپور طریقے سے نکلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کا یہ جذبہ جو ہے عمران خان کو بہت دور تک لے کے جا رہا ہے۔ دوستو، ہیرے موتیوں، اس ٹائم میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو صافی لوگ ہیں، جو خوب بوریاں بھر بھر کے پیسے جو ہیں وہ کما رہے ہیں۔ باقاعدہ ان کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، ان کو ڈکٹیشن کے ساتھ بڑے بڑے چیک دیے جا رہے ہیں۔ وہ چیک جو ہیں انویسٹر لوگ دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف ایک مہم جو ہے چلائی جائے۔ اس میں سب سے پہلے خاور مانیکا، جو اس سے پہلے اپنی بیوی سابقہ جو ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر چکا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کی نجی زندگی کے اندر کوئی قانون انوالو ہوا ہو؟ دنیا کے کسی بھی اسلامک سٹیٹ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اگر دیکھا جائے سائفر کا عمران خان کے خلاف، اگر دیکھا جائے الیکشن کا عمران خان کے خلاف، اگر دیکھا جائے توشہ خانہ کا عمران خان کے خلاف، اگر دیکھا جائے تو بغاوت کے مقدمے عمران خان کے خلاف، اگر دیکھا جائے تو طلاق کے اور خلا کے اور یہ والے مقدمات جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ، بنیادی طور پہ ہر طرف سے ہر ادارہ چچڑ کی صورت میں عمران خان کو چمٹ گیا ہے۔ لیکن وہ نیگاوان پاؤڈر ایک ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کی دھلائی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سارے چچڑ جو ہیں پاکستانی عوام کی جدوجہد اور مقدر سے مل کے عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ایک بات آخر پہ کہہ رہا ہوں جو تمام باتوں کا نچوڑ ہے، صحافی بھی ان کے ساتھ مل گئے، ادارے بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور پاکستان کی دولت کی ساری فراوانی جو غریب پاکستان کے مسکین اور متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس آنی تھی وہ سب بڑھ گئی، وہ سب چلی گئی۔ آج بڑے بڑے سفید پوش لوگ یقین کریں گھروں میں سوکھی روٹیوں سے ناشتے کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، تو اس ملک کے اندر اشرافیہ خوب دولت کما رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس وطن عزیز کا کیا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ آج کہوں گا قرآن مجید کی اس سورت کے حوالے سے کہ جس جگہ میری فیورٹ سورت ہے، 4 جگہ کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد اس کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ نیچ کی ڈیفینیشن تمام لوگ جانتے ہیں، تمام لوگ جانے پہچانے۔ اب عمران ریاض دوبارہ باہر آ گیا ہے، بات کرنے کی سخت
اس نے جو سختیاں دیکھنی تھی جیلنی تھی جیل لی ہیں. پاکستان کے 10,000 سے زائد لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر ہیں. کل جو دوبارہ ملٹری کورٹس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی نے، تو کوئی بات نہیں، یاد رکھیے گا حق غالب آئے گا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو اپنا خیال رکھیے گا حق کے لیے. اگر عمران خان سے زیادہ کوئی اچھا بندہ آیا تو خدا کی قسم ایک دن عمران خان کو چھوڑ دیں گے. اس سے اچھا کوئی پروگرام لے کے آیا تو چھوڑ دیں گے. آج قاضی فائز عیسیٰ ذوالفقار علی بھٹو کی خاک میں مل گئی ہوگی. اس کے لیے ایک گڑا مردہ کیس جو ہے وہ اوپن کرنے لگا ہے. اور یہ نواز شریف جو اس ملک کے اندر سے عدالتوں نے اس کو مجرم کر کے بھیجا، عدالتوں نے، اور پوری قوم کو عدالتوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں اس نے کرپشن کی ہے، چوری کی ہے، اداروں نے جا کے مدد کی اور اس کو نائل کیا. آج انہی اداروں کے 2 نمبر لوگ جو ہیں، 2 نمبر لوگ خواہ جوڈیشری کی صورت میں ہیں، وہ اس کے جنم کی میلی چادر کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں دھو سکیں گے. پاکستانی عوام مکمل طور پہ جانتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. طارق کمال عباسی حق کی بات کہتا رہے گا. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تھینک یو سو مچ. آپ کو اگر یہ پوسٹ اچھی لگی شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.